بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیو، خوش آمدید۔ میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ باجرے کی فصل کی کاشت جدید پیداواری ٹیکنالوجی کی نظر میں باجرے کی اہمیت، لوکل و ہائیبرڈ اقسام، موزوں زمین و زمین کی تیاری، شرح بیج، طریقہ کاشت، کھاد و پانی، جڑی بوٹیوں کا کنٹرول، کیڑے اور بیماریوں پر بات کریں گے۔ باجرہ برانی علاقوں کی اہم فصلوں میں سے ایک فصل ہے۔ باجرہ جوار اور چری کی نسبت جانوروں کے لیے بہتر خوراک ہے، اس لیے اس کو پھول نکلنے سے پہلے بھی چارہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ باجرہ غذائی لحاظ سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل فصل ہے اور یہ ایک نقد آور فصل ہے۔ باجرہ کی فصل کے لیے موزوں زمین، اس فصل کے لیے اچھے نکاس والی میرا ہلکی میرا زمین بہت موزوں ہے۔ تاہم باجرہ کی فصل کلراٹھی اور سیم و تھور زرہ زمینوں کے علاوہ ہر قسم کی بارانی و آب پاش زمینوں پر کامیابی سے کاشت کی جا سکتی ہے۔ آب و ہوا، باجرہ گرم اور خشک موسم میں بہتر افزائش کرتا ہے۔ اس کی جڑوں کی گہرائی مکئی اور چری کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے پانی کی کمی اور خشک سالی کو کافی حد تک برداشت کر لیتا ہے۔ باجرہ کافی سخت جان فصل ہے، اسی وجہ سے خشک علاقوں میں دوسری فصلوں کی نسبت باجرے کی سبز چارے اور اناج کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ باجرہ کی اقسام، باجرہ کی بہت سی اقسام مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، جن کے اندر لوکل، روایتی اور ہائیبرڈ اقسام بھی موجود ہیں۔ آپ کسی بھی منظور شدہ کمپنی کی گورنمنٹ آف پاکستان سے منظور شدہ اقسام ہی لے کر کاشت کریں۔ تاہم ہائیبرڈ باجرہ کی اقسام روایتی قسموں کی نسبت دگنی پیداوار دیتی ہیں۔ باجرہ کی زیادہ کٹائیاں دینے والی اقسام بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، جن سے آپ 2-3 کٹائیاں حاصل کرنے کے بعد ان سے بیج بھی لے سکتے ہیں۔ شرح بیج اور پودوں کی تعداد، اگر آپ باجرے کی فصل بیج بنانے کے لیے یعنی کہ غلہ حاصل کرنے کے لیے کاشت کر رہے ہیں تو پھر اچھی قسم کا صاف ستھرا 90% اگاؤ والا بیج 4 کلو گرام فی ایکڑ استعمال کرے۔ اگر آپ باجرہ کی فصل چارہ کے لیے کاشت کر رہے ہیں تو پھر 4 سے 6 کلو گرام بیج فی ایکڑ استعمال کریں۔ اگر آپ آب پاش علاقوں میں جہاں پانی وافر مقدار میں دستیاب ہوتا ہے یعنی نہری علاقوں میں باجرہ کی فصل چارہ کے لیے کاشت کر رہے ہیں تو پھر 6 کلو گرام بیج فی ایکڑ استعمال کریں۔ اگر آپ باجرہ کی ہائیبرڈ اقسام چوکے لگا کر کاشت کر رہے ہیں تو پھر 1.5 کلو گرام بیج فی ایکڑ استعمال کریں۔ باجرہ کی فصل سے اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے کھیت کے اندر 35,000 سے زائد پودوں کا ہونا ضروری ہے، مگر کم از کم کھیت کے اندر 35,000 پودے ضرور ہونے چاہیے۔ باجرہ کی کاشت کے لیے وقت کاشت، اگر آپ باجرہ کی فصل کو چارے کے لیے کاشت کر رہے ہیں تو پھر آپ اپریل سے لے کر شروع اگست تک کاشت کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ جو آپ چارہ کے لیے باجرہ کاشت کر رہے ہیں وہ زیادہ کٹائیاں لینے والا اچھی ورائٹی کا بیج ہی استعمال کریں۔ اگر آپ باجرے کی فصل بیج بنانے کے لیے کاشت کر رہے ہیں تو پھر 1 جولائی سے 15 اگست تک باجرہ کی کاشت ہر صورت مکمل کر لیں۔ تاہم جولائی کے اندر سنگل کٹ یعنی ایک کٹائی والی کاشت کی گئی چارے کی فصل زیادہ پیداوار دیتی ہے۔ زمین کی تیاری،
اب باجرے کی فصل کاشت کرنے کے لیے زمین کے اندر 2-3 ہل چلا کر زمین کو نرم اور بربرا کر لیں۔ زمین کے اندر اچھے وتر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی زمین لیزر لیول ہے تو بہت اچھی ہے، مگر کم از کم آپ کی زمین کا لیول ضرور ہونا چاہیے۔ طریقہ کاشت: باجرے کی فصل کو کئی طریقوں سے کاشت کیا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، باجرے کی فصل کو چھٹے کے ذریعے سے کاشت کیا جاتا ہے۔ تاہم اگر آپ سیڈ ڈرل کی مدد سے باجرے کی فصل کو 1 فٹ کے فاصلے پر لائن سے لائن یعنی کہ 1 فٹ کے فاصلے پر کاشت کر لیتے ہیں اور پودے سے پودے کا فاصلہ 6 سے 9 انچ تک رکھ لیتے ہیں، تو اس سے آپ کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ایک تو جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی اور دوسرا ہوا کی گزر جو ہے فصل کے اندر سے آسانی سے ہوگی، جس سے پیداوار میں یقینی طور پر اضافہ ہوگا۔ باجرے کی فصل کو بیڈ بنا کر بھی کاشت کیا جاتا ہے، یعنی کہ مکئی والے ریجر کی مدد سے یا کسی اور ریجر کی مدد سے آپ 14 انچ کے بیڈ بنا لیں اور ان کے دونوں جانب 6 سے 9 انچ کے فاصلے پر چوکے لگا کر اگر بیج کاشت کر لیتی ہیں تو اس سے بھی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے ایک تو پانی کی بچت ہوتی ہے اور کھادیں پوری کی پوری فصل کو ملتی ہیں اور فصل کے اندر سے ہوا کی گزر بھی آسانی سے ہوتی ہے، جس سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ آبپاشی: اس فصل کے اندر پانی کی قلت کو برداشت کرنے کی قدرتی طور پر صلاحیت موجود ہوتی ہے، بلکہ درمیانے اور کم پانی سے پروان چڑھائی گئی فصل کے اندر دانوں کی تعداد دوسری فصل کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ باجرہ کی فصل کو 2 سے 3 پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا پانی کاشت کے تقریباً 3 ہفتے بعد لگائے، دوسرا پانی پھول آنے پر اور تیسرا پانی بیج بننے کے دوران لگائے۔ باقی اگر بارشیں ہو جاتی ہیں تو موسم کے حساب سے پانی میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ اگر بارشوں کی وجہ سے فصل کے اندر کسی وجہ سے پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو فصل سے پانی نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر فصل میں زیادہ دیر تک پانی کھڑا رہ جائے تو اس کے فصل کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ کھادیں: باجرے کی فصل کو بہت زیادہ کھادوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک درمیانی زمین کے لیے 1 بوری DAP کی اور آدھی بوری SOP کی زمین کی تیاری کے وقت ڈال لیں اور پہلے پانی کے ساتھ 1 بوری یوریا کھاد کی ڈال دیں۔ دوسرے پانی کے ساتھ آدھی بوری یوریا کھاد کی ڈالیں۔ اگر آپ نے فصل چارہ کے لیے کاشت کی ہے تو ہر کٹائی کے بعد آدھی بوری نائٹروفاس کھاد کی یا پھر آدھی بوری یوریا کھاد کی ضرور ڈالیں، اس سے کٹائیاں جلدی آئیں گی اور فصل بھی صحت مند رہے گی۔ باقی آپ اپنی زمین کی زرخیزی اور فصل کی کنڈیشن دیکھ کر کھادوں میں کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ آپ باجرہ کی فصل پر اچھی پیداوار کے لیے NPK کا یا امائنو ایسڈ کا سپرے بھی کر سکتے ہیں، اس سے پیداوار میں اضافہ ہوگا، فصل کی رنگت سبز ہوگی اور فصل طاقت پکڑے گی۔ جڑی بوٹیوں کا کنٹرول: باجرہ کی فصل کے اندر اٹ سٹ، مدانا، سوانکی، ڈیلا، چلائی، کلفا، تاندلا، برو، چبڑ وغیرہ جڑی بوٹیاں اگ آتی ہیں، تو بہتر ہے کہ باجرے کی فصل کو پہلا پانی لگانے کے بعد جب زمین تر و تر حالت میں آ جائے اور جڑی بوٹیاں اگ آئیں تو جڑی بوٹیوں کے اوپر جڑی بوٹیوں کو دیکھ کر ان کی مناسبت سے اچھی کمپنی کا جڑی بوٹی مار زہر خرید کر سپرے کرے، اس سے جڑی بوٹیاں کنٹرول ہو جائیں گی۔ مارکیٹ کے اندر اچھے سے اچھے زہر باجرے کی فصل کے اندر سے جڑی بوٹیاں کنٹرول کرنے کے لیے موجود ہیں، جو آسانی سے مل جاتے ہیں۔ باجرے کی فصل پر آنے والی بیماریاں اور ان کا کنٹرول: ہمیشہ قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کا بیج کاشت کرے اور بیج کاشت کرنے سے پہلے بیج کو پھپھوندی کش زہر تھائیوفینیڈ میتھائل 2.5 گرام فی کلو گرام کے حساب سے لگا کر کاشت کرے تو اس سے فصل کے اوپر آنے والی بیماریاں جو ہیں وہ نہیں آئیں گی۔
कीड़ों और उनका कंट्रोल। बाजरे की फसल पर अमूमन ज्यादा तौर कीड़ों का हमला नहीं होता है। तब शुरू दिनों में बाजरे की फसल पर शूट फ्लाई, कोम्पल की मक्खी बाजरे की फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। आप इसके तदारक के लिए बीज को अमीडा क्लोपड 70 WP या फिर कॉन्फिडोर या फिर अकटारा बीज को लगाकर काश्त कर लें तो 1 माह तक बीज के ऊपर किसी भी किस्म के कीड़े हमला आवर नहीं होंगे। इसके अलावा बाजरे की फसल पर अगर कोई खुदा न खास्ता कोई कीड़े वगैरह हमलावर होते हैं तो आप कीड़ों को देखकर उनकी मुनासबत से कीड़े मार जरी जहर का स्प्रे करें तो इन पर भी कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। बर्दाश्त। अगर बाजरे की फसल चारे के लिए लगाई गई है तो 2.5 माह में सिट्टे ज़ाहिर होने पर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अगर आपने बाजरे की फसल बीज बनाने के लिए काश्त की है तो फिर ये फसल 120 से 130 दिन के अंदर पक कर तैयार हो जाती है। जब फसल पकने की तरफ जाए तो आप बाजरे का एक बीज जो है ना उसको चबाकर तोड़कर देख लें। अगर कड़क की आवाज आती है तो आप समझें कि फसल पक कर तैयार हो चुकी है, क्योंकि बाजरे का बीज पक जाता है, फसल अमूमन सब्ज ही नजर आ रही होती है। तो अगर आपने ज्यादा बाजरे की फसल काश्त की है तो उसके सिट्टे अलग करके उसको किसी ऊपरी जगह पर रख कर धूप लगवा ले और उसके बाद गंदम वाले थ्रेशर की जाली चेंज करके बाजरे के बीज निकाल ले। तो इस तरह किसान भाइयों, अगर आप बीज का अच्छा इंतखाब करके बर वक्त बाजरे की फसल को काश्त कर लेते हैं तो आप बाजरे की फसल से 800 मन चारा और 40 से 50 मन तक फी एकड़ बीज हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।